بول دے اور پھر جو سچ بات اس تک پہنچ جائے اس کو جھٹلا دے، جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے، تو ایسے شخص کے لیے فرمائے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرد وہ ہے جو سچ کو لے کر آئے اور سچی بات کی تصدیق بھی کر لے، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں متقین ہیں، اور قیامت کے دن ان کی جو چاہت ہوگی اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے جنت کے اندر۔ اب آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے باطل اور کافر کی ایک غلط فکر اور سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ اہل ایمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی بات ہے کہ واقعی ہمیں آج یہ بات سمجھنی بھی چاہیے۔ ہم بھی بعض دفعہ ان باتوں سے متاثر اور مرعوب ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں میری ذات کے علاوہ دوسری چیزوں سے، اللہ کے غیر سے آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ بھٹکا دے، راستے سے دور کر دے، کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو کون ہے جو اس کو پھر گمراہ کر دے؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ کی ذات غالب نہیں ہے، اور کیا اللہ کی ذات انتقام لینے پہ قادر نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، سوال کر لیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بالضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے۔ دنیا اللہ نے بنائی، اس کو تو کافر بھی مانتے ہیں، یہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی نقصان کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات الضر، تو کیا یہ تمہارے بتائے ہوئے معبودان باطلہ اس تکلیف کو دور کر سکیں گے پھر؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیں، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کی ذات ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی ذات پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں ایک تو باطل پرست اور اللہ سے دور جو طبقہ ہے ان کی ایک فکر اور ایک سوچ کو، ان کی ایک محنت کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تسلی بھی دی۔ جو اللہ کی ذات کا غیر ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہماری نظروں میں کتنا ہی طاقتور ہو یا ہمیں کتنا ہی طاقتور کر کے دکھایا جائے، اس کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی آج بندہ اپنے ایمان پر اتنی محنت کرے اور اللہ پاک پر اتنا یقین اس کا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکے، تو فرمائے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ آپ کو اللہ کے غیر سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کے بنائے ہوئے بتوں کی اور معبودان باطلہ کی نفی کی اور ان کے کمزور ہونے کو بیان کیا، تو مشرکین کا ایک وفد آیا اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے ان بتوں کو برا تو کہتے ہیں، لیکن خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ایسا کرنے سے آپ پر کوئی برا ہی آ جائے، یعنی اگر وہ ناراض ہو گئے، بگڑ گئے، تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے آپ علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی، کس سے؟ اللہ کے غیر سے، کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، آپ احتیاط کریں۔ آج بھی اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے ماحول معاشرے پر، تو ان باتوں سے کتنا ہم خوفزدہ اور پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں، رائج رسم و رواج ہے، طور طریقے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو منع کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، یا یہ کہے کہ جی یہ تو غلط ہے، تو بدعات ہے، شرکیات، لغویات ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ عن قریب جو ہے یہ گرفت میں آئے گا، یہ مصیبت کے اندر پڑ جائے گا اور اپنا نقصان کر دے گا۔ تو اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز کا خوف لوگوں کے اندر بیٹھ چکا ہے، اور دوسروں کو اس سے ڈرانے کے لیے بھی ہم تیار بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں انسان پر اچھے حالات آئے، برے حالات آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، خوشی آئے، راحت آئے، اس کا تعلق یاد رکھیں کہ بندوں کے راضی اور ناراض ہونے سے نہیں ہے، کہ ہم نے اگر کسی کو راضی کیا ہے اللہ کے علاوہ تو میرے حالات اچھے ہوں گے، اور اگر میں نے کسی کو ناراض کیا ان کی سوچ کے مطابق تو اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک آزماتے بھی ہیں اس طرح، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان باتوں کی کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی چیزیں وہ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے تعامل سے وہ ثابت نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے دین کسی صورت میں بھی نہیں، چاہے پھر ہمیں کوئی 1000 لاکھ مرتبہ بھی ڈرائے کہ دیکھو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا، دیکھو آپ کا نقصان ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ان باتوں کی کوئی ذرہ برابر بھی انسان پرواہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے، یہاں بڑی اچھی بات لکھی کہ اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنی معاشی زندگی پر، کاروباری زندگی پر، معاشرتی زندگی پر غور کریں تو یہ چیزیں بھی وہاں بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان کوئی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا چاہتا، ایک ایسے کام میں تھا کہ جو مشکوک تھا، سودی تھا، جس میں غلط کمائی ہو رہی تھی۔ اب ایک بندہ، اللہ نے اس کو سمجھ دی، آخرت کا خوف آیا، وہ ہمت کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ میں یہ ساری چیزیں میں چھوڑ دوں گا اور حق حلال کی زندگی کی طرف آؤں گا۔ تو آپ دیکھیں، یہ تو ایک آزمودہ بات ہے، تجربے کی ہے، کہ 20 لوگ آپ کو آپ کے ماحول میں ملیں گے، وہ آپ کو کہیں گے اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہو، یعنی مقصد اسی حرام میں پڑے رہو، اور اسی سودی زندگی کے اندر آپ پڑے رہو، اسی طرح زندگی گزارتے رہو۔ اگر آپ نے یہ چھوڑا، بھوک سے مر جاؤ گے، افلاس سے مر جاؤ گے۔ یا یہ کہ آپ نے ایک ترتیب بنائی، ایک نظم بنایا کہ بھئی جو بھی ہو جائے، نماز کا وقت ہوگا، میری دکان تو بند ہوگی، 10 ملازم ہیں تو 10 کے 10 میرے ساتھ آئیں گے، وہ نماز جماعت سے پڑھیں گے، پھر ہم لوگ واپس جائیں گے۔ کسی نے ہمت کی، اور بڑی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں، لیکن آپ کر کے دیکھیں، کوئی کافر نہیں، اپنے مسلمان ساتھی آپ کے، وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی یہ آپ کیا پاگل پن کر رہے ہو، کیا کریں جی؟ بھئی اس طرح ترتیب، کچھ یہاں پڑھ لے، کچھ وہاں پڑھ لے، کچھ اکیلے پڑھ لے، کچھ جماعت سے پڑھ لیں، یہ تو دکان اگر آدھے گھنٹے کے لیے ہر نماز کے لیے بند ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے اس طرح؟ تو کتنی چیزوں سے آج ڈرایا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیچارے، وہ ان کے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، اور سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں جابز کے لیے تو پہلے سے باقی ساتھی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس حلیے میں اگر آپ جا رہے ہیں تو بھول جائے کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی۔
اس دینی اسلامی مسلمان والے حلیے میں مشکل ہے آپ کے لیے. یہ کیا کریں؟ کہہ رہے خالص انگریز بن کر دکھاؤ. آپ کا لباس، بود و باش، لہجہ، کردار، گفتار، اس میں جب تک وہ مزاج عنصر غالب نہیں آئے گا، کوئی آپ کو تھوڑی قبول کرے گا، کوئی اچھا آفس آپ کو قبول نہیں کرے گا. لہٰذا آپ اس طرح ٹیڑھے میڑھے بن جاؤ تو آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی. ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سب اسی کی شکلیں کہ اللہ کے غیر سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے اور کتنا پریشان کیا جاتا ہے، اور بندہ پھر پریشان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، ایمان، بھروسہ مضبوط ہو، اور اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہو، کوئی جھول اس کے اندر نہیں ہو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب اول وہلہ میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. کتنا عدد بتایا؟ 70,000. اب اتنی بڑی امت میں 70,000 کا عدد ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سا طبقہ ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ ہوں گے کہ لا یتطیرون ولا یسترقون. یہ وہ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں کوئی بدفعلی کا تصور نہیں ہوگا. یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ برا شگون ہو گیا، ایسا ہو گیا تو میری زندگی، جو آج کل ہوتا ہے نا کہ انسان پرندوں کو دیکھ کر اور موسم کو دیکھ کر اور لوگوں کو دیکھ کر طے کرتا ہے. صبح اس کا منہ دیکھ لیا، کہتے سارا دن خراب گزرے. اب انسان بیچارے کے چہرے سے کیوں دن خراب ہوا بھائی؟ وہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے. تو جو اپنی زندگی کے اندر یہ رسم و رواج رکھے گا اور اللہ کی غیر بنائی ہوئی چیزوں سے مدد حاصل کرے گا، وہ اس میں نہیں ہے. مضبوط ایمان والا طبقہ جو ہوگا وہ ان 70,000 کے اندر آ جائے گا اور وہ اس میں چلا جائے گا. پھر روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ یہ تعداد تو میری امت کی بہت کم ہے، صرف 70,000 چلے جائیں گے. تو اللہ پاک نے پھر وعدہ فرمایا کہ 70,000 میں سے ہر ایک کو یہ اختیار، شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب کافی ہے، اب کافی ہے. اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی ضرورت ہے. آج یہ فتنے عام ہیں. بس دینی حلیے میں بھی لوگ ہوں گے لیکن وہ اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ مجھ سے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ. اور ایسی الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ ساری صفات اور اختیارات اور تصرفات جو اللہ کے لیے خاص تھی، سمجھ نہیں آتا کہ امت کس طرف چل پڑی، وہ جا کر مخلوق کے لیے ثابت کی جا رہی کہ میرا یہاں سے کام ہو جائے، سرکار میرا یہ کام فرمائے. یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے تھے، جو جھولی اللہ کے سامنے اٹھنی تھی، وہ ہم جا کر دیکھیں. چاہے کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہے اس دنیا کے اندر، ہم یہ دیکھیں کہ ان اولیاء اللہ نے خود ساری زندگی کیا محنت کی. ان کی ساری زندگی کی محنت توحید کی ہے کہ مخلوق کو غیر سے کاٹ کر اللہ سے جوڑا، توحید پر لائے، شرک کی نفی کی. کتنے دکھ کی بات ہے کہ انہی اولیاء اللہ کی قبور پر جا کر ہم ان توحید پرستوں کی قبروں پہ ہم کھڑے ہو کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ میرا ایک کام کر دیں، میری بگڑی آپ بنا دیں، ہم یہاں سے خالی ہاتھ. یہ مسلمان کیسے ہی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فتنے ہیں جو آج امت کی طرف متوجہ ہیں، مسلط ہو رہے ہیں. اپنے ایمان کی، عقائد کی، یقین کی حفاظت اور بڑی محنت کی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔